سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں، قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، آپ فرما دیجئے کہ بادشاہت صرف اللہ کے لیے ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ، وہ جسے چاہتا ہے بادشاہت دیتا ہے۔ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، جس سے چاہتا ہے واپس کھینچ لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جسے چاہتا ہے رسوا کرتا ہے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، سارے اختیارات اسی کے ہاتھ میں ہیں۔ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، آپ ہر چیز پر قادر ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں عزت دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں رسوا کرتے ہیں۔ اور ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ معاشرے میں اسے عزت حاصل ہو، ایک مقام حاصل ہو، لوگ اسے ایک اچھے نام سے اور اچھے کیریئر سے یاد رکھیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس کے لیے جو اکسیر نسخہ ہے وہ یہ ہے، پھر انسان اس معاشرے میں اس طرح زندگی گزارے کہ اس زندگی میں وہ دوسروں کی بھی عزت نفس کا خیال رکھے۔ اس لیے کہ جو چیز وہ اپنے لیے چاہتا ہے وہ دوسروں کے لیے چاہے تو اسے خود بخود حاصل ہو جائے گی۔ اس لیے اگر کسی دوسرے کو وہ عزت کا مقام دے گا تو اگلے بھی اسے عزت کا مقام دیں گے۔ اگر وہ اوروں کو ذلیل کرتا پھرے گا تو اسے بھی عزت کہیں نہیں ملنے والی ہے۔ اسے بالکل آسان طریقے سے آپ یوں سمجھ سکتے ہیں کہ کسی کو ذلیل کرنے کے لیے خود ذلیل ہونا پڑتا ہے، کیونکہ عزت دار آدمی چوک چوراہے پر کھڑے ہو کر کسی کو ذلیل نہیں کرتا۔ اور کسی کو عزت دینے کے لیے اس کی مثال یوں ہی ہے نا، کسی کو آپ بلندی پر چڑھا رہے ہیں تو آپ خود بھی بلندی کی طرف جائیں گے، جائیں گے نہیں جائیں گے؟ کسی اور کو بلندی کی طرف لے کر جا رہے ہیں تو آپ خود بھی بلندی کی طرف جائیں گے۔ کسی اور کو آپ گرانا چاہ رہے ہیں، اس کے ساتھ آپ خود بھی گریں گے، پھر جا کر وہ گرے گا، خود گرنا پڑے گا۔ تو میرے بھائی دوستو، عزت چاہتے ہیں تو معاشرے میں اوروں کو عزت دیں، اور یہ بات یاد رکھیں کہ عزت اور ذلت کے جو خزانے ہیں وہ میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ جسے چاہے عزت دیتے ہیں، جسے چاہے رسوا کرتے ہیں۔ جسے اللہ رب العزت نے حابیل کے مقابلے میں جب قابیل آیا تو اللہ نے حابیل کو عزت دی کہ نہیں دی؟ تا قیامت عزت ہی عزت ہے، اچھے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ لیکن جب قابیل اس کے مقابلے میں آیا اور اسے قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے تا قیامت رسوائی اس کے کھاتے میں ڈال دی۔
جتنے لوگ مارے جائیں گے ساروں کا وبال قابیل کے اوپر ہے. قرآن کہتا ہے نا انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں جتنے بڑے جتنے بھی آئے اللہ رب العزت نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو عزت کا مقام دیا، مقابلے میں جو آئے رسوا کر کے رکھ دیا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں فرعون آیا، اللہ رب العزت نے اس فرعون کو مع اس کی طاقت اور اس کے لشکر میں سمندر میں تباہ کر کے غرق کر کے یہ بتا دیا اليوم ننجیک ببدنک لتکون لمن خلفک آیہ، آج تیرے جسد کو زمین قبول نہیں کرے گی، باہر پھینک دے گی تاکہ تو رہتی دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان بن جائے کہ جو میرے نبی کے مقابلے میں آتا ہے اسے اللہ رسوا کر کے چھوڑتا ہے. عزت اور ذلت کے نقشے میرے اللہ کے ہاتھ میں ہیں. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں نمرود آیا، وہی نمرود تھا جس نے اعلان کیا تھا بابا میرے دربار میں جو لوگ آئیں تو پہلے مجھے سجدہ کر کے پھر آئیں، مجھے سجدہ کر کے پھر آئیں. جب ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آیا اللہ نے اس کے دماغ میں ایک مچھر کو گھسیڑا، پھر وہی نمرود تھا کہ میرے پاس جو آئیں پہلے میرے سر کی مالش اپنی جوتوں سے کریں پھر آئیں. پتہ چلا جو اللہ کے ولیوں انبیاء کے مقابلے میں آیا اللہ نے اسے رسوا کر کے چھوڑا. عزت اور ذلت کے نقشے اللہ کے ہاتھ میں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جب ابو جہل آیا، وقت کا بہت بڑا سردار تھا، ایک بڑا نام تھا کہ بھئی میرے سے کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. جب میرے محبوب کے مقابلے میں آیا تو اللہ نے ایسا ذلیل کیا کہ 2 چھوٹے بچوں کے ہاتھوں قتل کرا دیا. معاذ معوذ انہوں نے زخمی کیا، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تلوار سے گردن اتار دی. عزت اور ذلت کے نقشے بولیے اللہ کے ہاتھ میں. ابو لہب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقابلے میں آیا، اللہ تعالیٰ نے تا قیامت رسوائی اس کے کھاتے میں ڈالی. قرآن مجید میں فرما دیا تبت یدا ابی لہب وتب. جب تک قیامت قائم نہیں ہو جاتی ہر روز قرآن کی اس آیت کی تلاوت ہوتی رہے گی اور ذلت اور رسوائی ابو لہب کے کھاتے میں جاتی رہے گی. عزت اور ذلت کے نقشے میرے دوستو یہ صرف اللہ کے ہاتھ میں. اس بات کو یاد رکھیے گا. لیکن اگر معاشرے میں آپ عزت چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اوروں کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہوگا، پھر آپ کو عزت ملے گی. اوروں کو آپ ذلیل اور رسوا کرتے پھریں، ہمارے معاشرے کے اندر یہ ناسور پایا جاتا ہے. کہ کوئی اپنے آپ کو کچھ بڑا کہتا ہے نا کہ میرے اندر بہت کچھ جان ہے، تو پھر اگر اس کو کسی کی کوئی کمی نظر آ جائے نا تو پھر ہر محفل میں اسے رسوا کرنا وہ اپنا اولین فریضہ سمجھتا ہے. نام لے لے کر بولتا ہے بابا اس نے یہ کام کیا تھا، یہ کام کیا تھا، یہ کام کیا تھا، اس کے اندر یہ کمی ہے، اس نے فلاں جگہ پر یہ فراڈ کیا، یہ کیا، وہ کیا. بس رسوا کرنا یہ اس کا کام بن جاتا ہے. تو عزت اور ذلت کے نقشے اللہ کے ہاتھ میں ہیں، اور معاشرے میں عزت چاہتے ہیں تو لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھنا ہوگا، پھر جا کر عزت حاصل ہوگی. وہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. ایک مرتبہ ریشم کے کپڑے سے اپنے ناک کی رینٹ کو جب صاف کیا
تو کہنے لگے ابو ہریرہ ایک وقت وہ تھا جب تجھ پر بھوک کی ایسی حالت ہوتی تھی کہ تو بے ہوش پڑا رہتا تھا. لوگ کہتے تھے ابو ہریرہ کو مرگی کی بیماری ہے، اسے چپل کی بو سنگاؤ، اس کے ساتھ یہ کرو، اس کے ساتھ وہ کرو. حالانکہ ابو ہریرہ تجھے کچھ نہیں تھا، صرف بھوک کی شدت کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتا تھا. آج وہ دن آ گیا ہے کہ ریشم کے کپڑے سے ابو ہریرہ اپنی ناک کی رینٹس کو صاف کر رہا ہے. عزت اور ذلت اللہ کے ہاتھ میں، اللہ جب چاہیں بندوں کو عزت دیتے ہیں. حضرت فتح مکہ کا موقع آیا نا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ جاؤ اور کعبے پہ جا کر چڑھ کر کعبے کی چھت پر اذان دو. تو حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے لگے تو اس موقع پر جو مشرکین ادھر ادھر تھے ان میں سے ایک کہنے لگا شکر ہے میرا والد زندہ نہیں ہے، ورنہ یہ ذلت کا مقام وہ دیکھتا کہ ایک غلام حبشہ کا کالا وہ آ کر بیت اللہ پر کھڑے ہو کر ہماری موجودگی میں اذان دے رہا ہے، ہماری تو ناک کٹ جاتی. شکر ہے میرا والد نہیں ہے. ایک دوسرا کہنے لگا کہ اس محمد کو بھی الیاذ باللہ کوئی اور نہیں ملا، یہ حبشہ کا غلام ملا ہے کالا، ایسے لا کر جو ہے نا ہمارے اوپر فوقیت دے دی. اللہ رب العزت نے وحی کے ذریعے ان تمام کی باتیں حضور تک پہنچا دی، اور اسی موقع پر قرآن مجید کی آیت نازل ہو گئی اور ان کے سارے تبصروں کا جواب دے دیا. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، کہ اللہ کے ہاں عزت والا وہ ہے جو تقوی میں سب سے بڑا ہوا ہو. اللہ کے ہاں معیار غلامی نہیں ہے، اللہ کے ہاں معیار پیسہ نہیں ہے، اللہ کے ہاں معیار تقوی ہے. جس میں تقوی جتنا زیادہ ہوگا اللہ کے ہاں وہی سب سے زیادہ معزز اور عزت دار ہے. آج ہم نے معاشرے میں کسی کو عزت دینے کا معیار رکھا ہوا ہے پیسہ، کہ بھئی جس کے پاس زیادہ پیسہ ہے وہ معزز ہے، جس کے پاس بڑا ہوتا ہے وہ معزز ہے، اس کی عزت زیادہ ہے. لیکن میرے اللہ نے جو معیار ٹھہرایا ہے وہ تقوی کو ٹھہرایا ہے، وہ تقوی کو ٹھہرایا ہے. آج ہمارے ہاں رشتے جس بنیاد پر ہوتے ہیں وہ بھی پیسہ. کوئی رشتہ مانگنے آ جائے نا، ہمارا پہلا سوال ہوتا ہے بابا لڑکا کرتا کیا، کماتا وماتا ہے؟ انہیں کہا جائے اسی ہفتے میری ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی، اسی رشتے کے متعلق بات چیت کر رہا تھا. فرمانے لگا مولوی صاحب میری 70,000 روپے تنخواہ ہے، میرے سسرال والے کہتے ہیں 1.5 لاکھ ہوگی تو بچی دیں گے، ورنہ نہیں دیتے. آج ہم نے رشتوں کی بنیاد بھی پیسوں پر رکھ دی ہے. یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اگلے کے اندر دینی اعتبار سے کتنے بلند پائے مقام پر ہے. ہم نے معیار پیسے کو رکھ دیا ہے. وہ کہا جاتا ہے نا کہ اگر کوئی مالدار شخص کچھ ٹیڑھا بیڑا چلے نا، کیسے چلے؟ کچھ ٹیڑھا بیڑا ہو کر اور رشتہ مانگنے آ جائے تو پھر گھر والے پوچھتے ہیں بابا یہ تو ٹیڑھا ٹیڑھا چل رہا ہے، اس کو ہم رشتہ کیسے دیں؟ لیکن جب پتہ چلے کہ بابا اس کی تو اسلام آباد میں بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بحریہ ٹاؤن میں 3-4 پلاٹیں، 1-2 فیکٹریاں چل رہی ہیں، پھر کہتے ہیں بھائی مالدار لوگوں کے چلنے کا اسٹائل ہی ایسا ہوتا ہے. اصل میں پھر کیا ہے؟ پھر مالدار لوگوں کے چلنے کا اسٹائل ہی پھر تو ایسے اسٹائل ہوتا ہے، چلو پھر دے دیتے ہیں. میرے بھائیو دوستو، معیار کو سمجھیے. ہمارے دین نے ہمیں جو معیار دیا ہے وہ تقوی کا دیا ہے. جس شخص کے اندر جتنا زیادہ تقوی ہو، پرہیزگاری ہو، جتنا زیادہ ہوگا اللہ کے ہاں اس سے معزز اور عزت بھی اتنی زیادہ ہوگی. تو میرے بھائیو دوستو، آج اگر ہم معاشرے میں عزت حاصل کرنا چاہتے ہیں، میں چند چیزوں کا تذکرہ کروں گا، ان چیزوں کو ہم اپنی ذات کے اندر شامل کر لیں، اللہ رب العزت ہمیں عزتوں سے نوازیں گے. سب سے پہلی چیز وہ ہے
کہ اپنے سامنے والوں کو اچھے نام سے اور اچھے لقب سے پکارنے والے بن جائیں۔ اگر آپ عزت چاہتے ہیں، اپنے مد مقابل کو اچھے نام سے اور اچھے لقب سے پکاریں، وہ آپ کو عزت دے گا، معاشرہ آپ کو عزت دے گا۔ اگر آپ سامنے والے کو پکاریں گے او ٹھنگڑے، او لنگڑے، او کانے، اس نے بھی دو چار ساتھ ملا کر آپ کی صحیح عزت کرنی ہے، پھر عزت نہیں دینی اس نے، پھر اس نے ٹھیک ٹھاک والی عزت کرنی ہے۔ معاشرے میں عزت چاہتے ہیں تو اپنی گٹھی کے اندر اس بات کو باندھ لیں کہ سامنے والے کو ہم نے اس کے نام سے پکارنا ہے، اس کے اچھے لقب سے پکارنا ہے، اس کا جو مقام ہے وہ مقام اس کو دینا ہے، پھر جا کر آپ معاشرے کے اندر عزت دار ہوں گے۔ ورنہ ویسے آپ جو کچھ سر توڑ کوشش کر لیں، معاشرے میں مقام نہیں حاصل کر سکتے۔ اور دوسری جو چیز آپ اپنے اندر اختیار کریں معاشرے میں عزت حاصل کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ اپنے اندر سخاوت کا جذبہ پیدا کریں۔ آپ کو اللہ نے دیا ہے، لوگوں پر دل کھول کر اسے خرچ کریں، دل کھول کر خرچ کریں۔ آپ کسی کی مشکل میں اس کے کام آ جائیں، کسی کی مشکل میں اس کے کام آپ آ جائیں، پھر آپ دیکھیں ساری زندگی وہ آپ کا احسان مند رہے گا۔ اس لیے کہ خاندانی لوگ اپنے محسن کے احسان کو کبھی نہیں بھولتے، کبھی نہیں بھولتے۔ تو میرے بھائی دوستو، اپنے اندر سخاوت کا جذبہ لے کر آئیں، اس لیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، سخی آدمی اللہ سے بھی قریب ہے، لوگوں سے بھی قریب ہے، جنت سے بھی قریب ہے، اور بخیل آدمی اللہ سے دور ہے، لوگوں سے دور ہے، اور جہنم سے قریب ہے۔ اگر میں اور آپ اپنے آپ کو شامل کر لیں، سخیوں میں شامل کرتے ہیں یا بخیلوں میں شامل کرتے ہیں؟ تو دوسری چیز جو ہم نے اپنے اندر لانی ہے، اگر معاشرے میں ہم عزت چاہتے ہیں تو اپنے اندر سخاوت کا مادہ پیدا کریں۔ اللہ نے آپ کو جتنا دیا ہے اس کے بقدر حسب توفیق آپ خرچ کرنے والے بن جائیں۔ اور اس کے ساتھ اگر آپ معاشرے میں عزت چاہتے ہیں، مقام چاہتے ہیں، تو میرے بھائیو دوستو، دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھیں۔ یہ سب سے بنیادی بات ہے، سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی عزت بخشیں گے۔ ہمارے معاشرے کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر کسی کو کسی سے متعلق کوئی منفی بات پتہ چل گئی نا، اس کے اندر یہ منفی بات پائی جاتی ہے، منفی پوائنٹ پایا جاتا ہے، تو پھر وہ شخص اس کی اس منفی بات کو لے کر پورے معاشرے کے اندر اس کا ڈنڈورا پیٹتا ہے کہ بابا اس کے اندر یہ غلط بات پائی جاتی ہے، یہ غلط بات پائی جاتی ہے۔ ہمارا دین ہمیں یہ کہتا ہے کہ لوگوں کی برائیوں کے اوپر پردہ رکھا جائے، پردہ رکھا جائے، اس کو چھپایا جائے۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کے اندر ایک واقعہ لکھا کہ شیخ احمد مہدی رحمہ اللہ بڑے اللہ والے آدمی تھے۔ ان کے پاس ایک عورت آئیں، اور وہ عورت بھی بڑی عزت دار خاتون، بڑی شریف النفس خاتون تھیں۔ آ کر کہنے لگیں کہ میرے شوہر نے مجھے طلاق دے دی تھی، پھر اس کے بعد کچھ درندوں نے میرے ساتھ زنا بالجبر کیا ہے، جس کی وجہ سے میرے کو آج حمل ٹھہر گیا ہے۔ معاشرے والے مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بابا تیرے شوہر نے طلاق دے دی، ایک طویل عرصہ ہو چکا ہے، تیرے کو یہ حمل کہاں سے ہوا ہے؟ تو میں اپنی عزت مٹانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے کہتی ہوں کہ یہ احمد مہدی کا بچہ ہے۔ اگر لوگ آج آپ سے آ کر پوچھیں کہ کیا واقعی میں آپ نے اس عورت سے نکاح کر لیا ہے، تو آپ میری تصدیق کر کے میری عزت کو بچا لیجئے گا۔ میرے ساتھ کچھ لوگوں نے زنا بالجبر کر لیا ہے۔ احمد مہدی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد سے
علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ احمد مہدی ہر ہفتے ہر مہینے کا خرچہ اس بچے کا اس عورت کے گھر بیچتے تھے. نکاح نہیں ہوا لیکن بھیجتے تھے. جب وہ بچہ کچھ پل بڑھ کر کچھ چھوٹا موٹا جب چلنے کے قابل ہو گیا، اس عورت نے جتنا کچھ یہ بھیجا کرتے تھے وہ سب کا سب جمع کیا، جمع کر کے لا کے انہیں پکڑا دیا اور ان کا جو ہے نا شکریہ ادا کیا کہ اے آپ نے میری عزت نفس کا خیال رکھا، جھولی پھیلا کر دعا دی. اللہ آپ کی عیوب پر بھی اسی طرح پردہ رکھے جس طرح آپ نے میرے عیب پر پردہ رکھا. جب احمد مہدی کا انتقال ہو گیا، کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا آپ کے ساتھ اللہ نے کیسا معاملہ کیا؟ تو وہ کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے میرے تمام اعمال کو قبول کیا، لیکن میری بخشش صرف اس بات پر کی کہ اے احمد تو نے میری ایک بندی کے عیب پر پردہ رکھا تھا، آج میں تیرے تمام عیوب پر پردہ رکھ کر تیرا جو ہے نا جنت میں دخول کا فیصلہ کرتا ہوں. تو میرے بھائیو دوستو، ہم لوگوں کی عزت نفس کا خیال رکھیں، اللہ تعالی ہمیں معاشرے میں بھی عزت دیں گے. کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالی ہمیں معزز لوگوں میں ہمارا شمار کریں گے. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.